ارماشا ارشد ملک صاحب، ہر چیز کی ایک افادیت ہوتی ہے خاص مدت تک. آبنائے ہرمز کی افادیت اور 4-5 روز تو رہ سکتی ہے، اس کے بعد پھر وہ جو کہتے ہیں نا ڈیٹرنس اگر وہ چلا دیں آپ تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ میرے خیال ہے آبنائے ہرمز کا بھی اس وقت وہی پوزیشن ہے. کتنی دیر یہ اس طرح رہ سکتا ہے، اور ٹاکس کے حوالے سے کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میری اوپینین لینے کے لیے. ٹاکس کے حوالے سے میں ایک کامنٹ دینا چاہوں گا کہ میری جو اسیسمنٹ ہے یا جو اوور آل ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران کی ٹیم ہے، میرے خیال میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، وہ امریکن ٹیم کے مقابلے میں پر اعتماد ہے. ثقافتی، تاریخی اور تجربے کے لحاظ سے میرے خیال میں ان کو ایک ایج ہے. دوسری ٹیم میں جو فرق ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جو ٹیم ہے کلچرلی، اور یا ایران کی جو قیادت بھی میں کہوں گا، وہ دھیمے دھیمے چل کے ڈیسیژن کی طرف جانا چاہتی ہے، جبکہ امریکن ٹیم جو ہے وہ فوراً رزلٹ اورینٹڈ ہے. اور اس کے پیچھے جو ایک شخصیت ٹرمپ کی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس کا بھی ایک امپیکٹ آ سکتا ہے. تو یہ تو مذاکرات. دوسرا، مذاکرات میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو سفارتی کامیابی دی ہے اور وہ ابھی بھی چل رہی ہے انشاءاللہ، اور اللہ کرے کہ یہ دوسرا راؤنڈ بھی پاکستان میں ہو جائے انشاءاللہ. ہمیں امید تو بڑی انشاءاللہ. نہیں بھی ہوتا تو ہم نے وہ فلیگ شروع کر دیا تھا، فلیگ لگا دیا تھا، اور اللہ کرے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تیسرا جو آبنائے ہرمز کی بندش کتنی دیر تک ایسے رہ سکتا ہے معاملہ؟ میرے خیال میں اگر تو سینس پریویل کرے اور یہ آپس میں بیٹھ جائیں تو آبنائے ہرمز کو بلاکیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ایک پرسیپشن. جس طرح خرم بھائی نے بتایا کہ اس کی ڈائیورژنز ہو سکتی ہیں، ڈیٹور ہو سکتا ہے. پھر اس سے ابھی تو مذاکرات کی وجہ سے قیمت کم ہوئی ہے، لیکن اس سے ایسکلیشن دوبارہ ہو جائے گی، اور یہ کہا تو ایکٹ آف وار ہی جاتا ہے. سو جنگ بندی کی جو اسپرٹ ہے وہ بھی نہیں. تو جو حالات و واقعات ہیں میرے خیال میں کوئی نہ کوئی نیگوسیشن آبنائے ہرمز کے اوپر اور نیوکلیئر کے اوپر بھی. بیکاز نیوکلیئر کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے رشیا کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہو جس میں انہوں نے آفر کی ہے کہ چلیں اس یورینیم کو ہم لے آتے ہیں، پاک کر لیتے ہیں، کائنڈ آف سو گیو اینڈ ٹیک دونوں پہ ہوگا. آبنائے ہرمز پہ پھنسیں گے ضرور، لیکن میرے خیال میں انشاءاللہ ان 2 ہفتوں میں کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے، اور اگلے 2 روز میں وہ پاکستان جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کسی اور ملک میں کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے تعلق ہی نہیں ہے. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے پسندیدہ فیلڈ مارشل ہیں ایئر مارشل صاحب، اور انہی کے پاس وہ آئیں گے اسلام آباد. ان کی ٹیم جے ڈی وینس آتے ہیں، اور ہوپ فلی تو یہ اچھی خبر یہ ہے کہ 2 دن وہ کہہ رہے ہیں، ویکینڈ کی خبر یہاں چل رہی تھی کہ ویکینڈ کو 3 دن کو بلاک کیا جا رہا ہے کہ ان دنوں میں ٹاکس ہو سکتی ہیں. اسٹرانگ لائکلیہڈ آفٹر ٹرمپ اسٹیٹمنٹ. ایبسولوٹلی. آئی تھنک جو ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ ٹرمپ صاحب کو وہ جو آف ریمپ اور آف ایگزٹ ملنا چاہ رہا تھا، اور ان کو بار بار یہ بتایا بھی جا رہا تھا کہ فوری اور غیر روایتی قدم کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے وہ تم اکیلے کر تو لوگے، کیپیسٹی تو ہے، بٹ جواز نہیں بنے گا. ابھی آج جو 100 جہاز گزرتا تھا آج 5 جہاز صرف گزرے، اور جنگ سے لے کے ابھی تک 279 جہاز گزرے. اب ان میں سے 22 جہاز ہٹ بھی ہوئے، جس میں سے 8 جہاز عمان کی حدود میں گزرے. تو یہ ہرمز کو کنٹرول کرنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا. پلس اٹ مائٹ لیڈ ٹورڈز اندر فیکٹر کہ اگر باب المندب کی طرف ہوتی سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ابھی ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ان کا جو کیریئر تھا وہ ایک بڑا پورا لمبا چکر کھا کے پورا افریقہ سے آ کے اس طرف آ رہا ہے. دیٹ مینس کہ وہ بھی باب المندب کے خطرے کو کر رہے ہیں. تو یہ جو 2 دن کی خبر آ رہی ہے، اور جو فیلڈ مارشل صاحب کے انہوں نے پھر اپریشیٹ کیا ہے، ٹرمپ صاحب ناقابل اعتماد آدمی ہیں، لیکن جو حالات و واقعات ہیں، مڈ ٹرم الیکشنز ہے، ہنگری میں جو ان کے قریبی دوست کی ہار گئے وہ برے طریقے سے آ رہا، یہ سب انڈیکیشن یہ ہو رہی ہیں انشاءاللہ کہ کوئی نہ کوئی اچھی پازیٹیو خبر نہ صرف خطے کے لیے، دنیا کے لیے، بلکہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے. اسلام آباد ٹاک سے اسلام آباد ڈیکلیریشن بھی نکل سکتا ہے. بالکل ندیم بھائی، ایک اور بڑی مزے کی بات کل چل رہی تھی کہ کہاں دنیا اسلامو فوبیا کہتی تھی اور اب اسلام آباد کا سلوگن آ رہا ہے. تو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہیں سے ایک امن کی نوید بھی آئے دنیا کے سامنے. سردار مسعود صاحب، سفارتکاری کے میدان میں مہارت آپ کی ہے. بات چیت کا جو پہلا راؤنڈ تھا اس سے بہت زیادہ توقع یہ نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ رات کو مہر لگا کے ہی اٹھیں گے، لیکن ابھی جتنی رپورٹس ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ بعض ایشوز پہ پیش رفت تھی، بعض کے اوپر اٹکاؤ بھی آیا. نیکسٹ راؤنڈ سے آپ کیا سوچتے ہیں، کیا توقعات ہیں آپ کی؟ نیکسٹ راؤنڈ میں جو سکسس کی ہمیں امید ہے وہ ہے اس سے کہ نیوکلیئر کے اوپر کوئی معاہدہ ہو جائے،
آبنائے ہرموز کے اوپر ہو جائے، لیکن لبنان کے اوپر کوئی معاہدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ اگر آپ نے وزیر اعظم نتنیاہو کے بیانات سنے ہوں تو امریکہ کے دباؤ کے تحت ان نے مذاکرات کے لیے حامی تو بھر لی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج مذاکرات ہو رہے ہیں. امریکہ کے وقت کے مطابق 11 بجے ان کے مذاکرات کا آغاز ہونا تھا لبنان اور اسرائیل کے سفیروں کے درمیان، ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. لیکن جو پالیسی وزیر اعظم نتنیاہو نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیس اینڈ نارملائزیشن کریں گے، یا نیگوشیشن اینڈ نارملائزیشن کریں گے. اور اس کی ڈیفینیشن انہوں نے یہ دی ہے کہ نیگوشیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، لیکن نارملائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے حزب اللہ کو نشانہ بناتے رہیں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایران کا محاذ ٹھنڈا بھی کر دیا اور اس کی وجہ سے ایران کی طرف سے جو ریٹیلیٹری اسٹرائکس ہوتی ہیں گلف میں، وہ اگر آپ نے ٹھنڈا بھی کر دیا تو مشرق وسطیٰ کے اس حصے میں، یعنی لبنان میں، غزہ میں، مقبوضہ فلسطین میں یہ جنگ جاری رہے گی. اور ایران اس میں اپنے آپ کو ایک سٹیک ہولڈرز کے طور پر بتا رہا ہے. اب یہ ہے کہ کیا ان کے اوپر آبنائے ہرموز کے اوپر آسانی سے کوئی اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ اب صورتحال بہت الجھ گئی ہے. یعنی جو یو این کنونشن آف دا لا آف دا سی ہے اس کے مطابق آبنائے ہرموز ہو، اسٹریٹ آف ملکہ ہو، ڈینش اسٹریٹس ہوں، ٹرکش اسٹریٹس ہوں، یا اسٹریٹ آف جبرالٹر، یہ 5 کھلی ہوئی اسٹریٹس ہیں. ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا ٹول نہیں لگا سکتے. لیکن ایران نے ایک طرف امریکہ سے تاوان مانگا ہوا ہے اور دوسری طرف یہ کہا ہوا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ وہ تاوان نہیں دیں گے. تو اس لیے اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں جو جنگ میں نقصان ہوا، تباہی اور بربادی ہوئی ہے، جو نہ صرف فوجی اور عسکری بلکہ جو سول انفراسٹرکچر کی ہوئی ہے، اس کا نقصان بھرنے کے لیے، تعمیر نو کے لیے ہمیں آمدنی چاہیے، اور یہ آمدنی کا ہمارا ذریعہ ہے. اور جب کہ پاکستان میں مذاکرات ہو رہے تھے، بلکہ اس سے کچھ دن پہلے، تو عمانی اور ایرانی دفاتر خارجہ ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ تھے کہ کوئی پروٹوکول بنا لیں اس کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سچویشن بہت پریکیریس ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ایران اور امریکہ آئی بال ٹو آئی بال ہے، اور اس میں بعض اوقات جو ہے جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے. یعنی آپ کا ارادہ تو نہیں، نہ امریکہ اس وقت جنگ چاہتا ہے یا ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز چاہتا ہے، نہ ایران چاہتا ہے، لیکن کسی قسم کی بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تیسرے ملک کو نشانہ بنایا گیا اس جنگ میں. تیسرا تو نہیں، وہ بھی ایک قسم کا پارٹیسپینٹ ہے، چین کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ وینیزویلا کا تیل ہو یا یہاں کا خلیج فارس کا تیل ہو، یہ سارے کا سارا جو ہے تیل کو چین کو سپلائی ہوتا تھا، اور 1/3 آف دیئر امپورٹس آف آئل آر فرام ایران. تو اس وجہ سے اب صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہوا ہے، یعنی یہ مذاکرات میں سننے میں آیا، اس کی باز گشت ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ ٹول لگائیں، لیکن مجھے حصہ دار بنائیں، یعنی امریکہ کو حصہ دار بنائیں. تو صورتحال الجھ گئی ہے. لیکن جیسا کہ پہلے 2 پارٹیسپینٹس سردار مسعود صاحب، اسی عرصے میں جب یہ بات چیت جاری ہے تو 1-2 اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں، لائک جو سعودی فارن منسٹر ہیں اور ایرانین فارن منسٹر ہیں، ان کا 2-3 مواقع کے اوپر آپس میں رابطہ ہوا ہے. اور جب یہاں اسلام آباد ٹاکس چل رہی تھیں تو سعودی فائنانس منسٹر بھی یہاں تھے. وہ ہو سکتا ہے پاکستان سے جو ان کا نیا کوئی پیکج ڈیل چل رہی ہے، کچھ وہ ریزروز میں مزید پیسے رکھوائیں گے، آئل آن ڈیفرڈ پیمنٹ کی بھی بات ہے. لیکن بہرحال ان کی پریزنس اسلام آباد میں اسی وقت تھی جب کالی باف اور عراقچی صاحب یہاں موجود تھے. تو ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سعودیز اور ایرانین رابطے کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی نئی ڈائمنشن ہے اس پورے پوسٹ ایران وار؟ یہ بہت حوصلہ افزا چیز ہے کہ عباس عراقچی سے فیصل بن فرحان جو سعودی عرب کے فارن منسٹر، انہوں نے ٹوائس بات کی ہے. ایک جو ہے جنگ بندی سے تقریباً آگے پیچھے، اور اس کے بعد ابھی جو ہے حال ہی میں کی ہے، اور پھر قطر کے وزیر خارجہ نے بھی ان سے بات کی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ بڑی کھیل اس میں کیا ہے، بڑا کھیل کیا ہے، کہ کس طریقے سے ان تمام ممالک کو ایک دوسرے سے متصادم کیا جا رہا ہے. اور جو پاکستان اور چین کی کوششوں سے سعودی عرب اور ایران کی صلح صفائی ہوئی تھی، اور وہ اچھا سلسلہ چل رہا تھا اس جنگ سے پہلے، اس کو بحال کیا جائے، تو وہ یہ سمجھ گئے. دوسرے جو آپ نے اس بہت ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جو فائنانس منسٹر آف سعودی عربیہ یہاں موجود تھے مذاکرات کے دوران، اور سعودی عرب کے جو اپنے اخبارات ہیں ان کی اطلاعات کے مطابق، مصدقہ اطلاعات ہیں، کہ وہ
گوادر کی اہمیت اس پورے کی پوری جنگ کے دوران بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ بہت سے جہاز جو ہے جو وہاں سے بھٹکتے تھے یا وہاں ان کو ڈینائل تھا انٹری اور ایکسٹ، یا ایکسٹ کے بعد وہ جو ہے یہاں لنگر انداز ہوتے تھے، اور پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ کی بھی جو ہے اہمیت بڑھی ہے۔ تو وہاں گوادر پورٹ میں اطلاع یہ ہے کہ 10 ارب کی وہ سرمایہ کاری سعودی کرنا چاہتے ہیں اور وہاں ایک آئل ریفائنری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تجویز بڑے عرصے سے چل رہی تھی، اور پھر جو ہے پیٹرو کیمیکل پلانٹس جو ہیں اس کے بارے میں ابو ریفائننگ آئل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع سے یہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کی دنیا میں اتنی عزت بڑی ہے، ایک نیا جو ہے ڈپلومیٹک ہائی گراؤنڈ پاکستان نے حاصل کیا ہے، تو اس سے پاکستان کو معاشی منفعت کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اس نے تعلقات بہتر بنائے، خلیجی ریاستوں سے بھی روایتی تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن اب جو ہے ہمیں جو ہے اپنی اکنامک جغرافی کے اوپر توجہ دینی چاہیے،